بیٹھ جاتے ہیں اور تھوڑا بہت ہم بھی قرآن. کیمرہ آن کیجیے دوبارہ. میرا شاید وہ بیک گراؤنڈ وہ کہاں سے آپ نے بتایا تھا بیک گراؤنڈ کا؟ آپ کیمرہ آن کر دیجیے, جو بیک گراؤنڈ ہے اسی کو آنے دیجیے, کوئی نہیں. اچھا کوئی آج بالکل لائیو بیک گراؤنڈ آ رہا ہے, وہ زیادہ بہتر ہے. جی ہاں. تو آج شعیب بھائی جو ہے وہ حاضر نہیں ہو پائے, وہ ٹریول کر رہے ہیں پاکستان میں, تو آج ہمارے ساتھ جو ہے وہ جی بھائی شامل ہیں. اور انشاءاللہ میرا خیال ٹائم ہو ہی چکا ہے, میرا خیال شاید میں شروع ہی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے, ٹھیک آپ شروع کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنی 25th پوڈ کاسٹ کا آغاز کرتے ہیں. تمام شرکاء محفل کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پوڈ کاسٹ کے اندر. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج شعیب بھائی جو ہے وہ یعنی 25 دن کی مسلسل پوڈ کاسٹ کے بعد ایک دن غیر حاضری لگی ان کی, آج وہ ٹریول کر رہے ہیں عید کے لیے پاکستان. میرے خیال کل سے انشاءاللہ امید ہے کہ جوائن کر لیں گے وہ. تو آج وہ سفر میں, تو اس لیے ہم نے شجاعت اللہ بھائی کو زحمت دی. شجاعت بھائی ایک دفعہ آپ پہلے بھی آئے ہیں میرے خیال ہے, سیکنڈ ڈے پہ آئے تھے آپ. جی 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 میں نہیں تھا, ایک دفعہ آپ نے مجھے کور کیا تھا ایک دفعہ. جی میں جی عمرے پہ. جی جی آپ کی مشکل رہتی ہے. تو جی الحمدللہ جی 25 دن ہمارے مکمل ہو گئے. 25واں ہمارا آج روزہ بھی ہے, اور کل رات 25ویں شب بھی تھی الحمدللہ. امید ہے کہ لوگوں کو موقع پوری باتیں کرنے کا. تو آج جو چیپٹر نمبر 25 ہے اس کے اندر 4 صورتیں ہیں, اور یعنی کہ میٹر تو ہے, مٹیریل تو کافی طویل ہے انشاءاللہ, لیکن جس طرح ہم پہلے کرتے رہیں کہ ہر صورت سے کوئی ایک آدھ اہم پوائنٹ جو ہے ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے. تو سورہ شورا, سورہ زخرف, سورہ دخان اور سورہ جاثیہ, 4 صورتیں 25ویں پارے کے اندر ہیں. احزاب کی تھوڑی سی کچھ ابتدائی آیتیں, لیکن اس پہ ہم نے سوری اپنا فصلت کی, حامیم سجدہ کی, لیکن اس پہ ہم لاسٹ ٹائم بات کر لی تھی, تو میرے خیال ہے ہم ڈائریکٹ سورہ شورا سے آغاز لے لیتے ہیں. اچھا, یہ چاروں کی چاروں صورتیں جو ہیں وہ مکی صورتیں ہیں, اور قدر ایک ہی زمانے کی نازل شدہ ہیں, اور تقریباً موضوع بھی کافی مشترک ہے ان کے اندر نا. تو سورہ شورا سے میں آغاز لیتا ہوں اپنا, شجاعت بھائی اگر آپ کی اجازت ہو. اور سورہ شورا کی کوئی ایک آدھ اہم جو ہے وہ آیت اور ایک آدھ اہم میسج جو میں نے لرن کیا ہے وہ میں رکھتا ہوں سامعین کے سامنے. تو پھر آپ چاہیں تو اس کے بعد پھر آپ سورہ زخرف سے کوئی ایک آدھ اہم نقطہ جو ہے وہ حاضرین مجلس کے سامنے رکھیے گا. تو سورہ شورا کے جس طرح نام ہے سورہ کا, تو اسی کے عنوان سے ہی تھوڑا سا ہم بات کر لیتے ہیں. اس میں 2 آیتیں بہت امپورٹنٹ, آیت نمبر 13, اور ساری امپورٹنٹ ہیں لیکن جن پہ میں بات رکھنا چاہتا ہوں آیت نمبر 13 اور آیت نمبر 38. سو آیت نمبر 13 کو جس طرح کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. تو یہ آیت نمبر 13 ہے سورہ شورا کی. اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا, اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا, اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں, اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ بن جاؤ. یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار ہوئی جس کی طرف اے محمد انہیں تم دعوت دے رہے ہو. اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے, اور اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو اس میں جو اپنا شجاعت بھائی جو بات کی جا رہی ہے, پہلے تو ایک بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا ہے وہی دین ہے اور وہی طریقہ ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء لے کر آئے ہیں. تو اور پھر آگے جا کے اس دین کے قیام کی بات کی جا رہی ہے. اور تھرڈ آیت کے اختتامی حصے میں کہا جا رہا ہے, جو بڑا اہم پوائنٹ ہے, کہ یہی چیز جو ہے ان کفار اور مشرکین مکہ کو جو ناگوار گزرتی تھی. یعنی دین, اب سمجھنے کی چیز ہے کہ ایسی چیز ہے کیا یہ دین, اور یہ ایسی کیا چیز تھی کہ جو ان کو ناگوار گزرتی تھی. تو اصل میں دین کا جو تصور ہے نا وہ بہت وسیع ہے. دین یعنی دین اسلام کے اندر دین کی جو حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ وہ پورا نظام زندگی, وہ پورا طرز انداز جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر رائج کر دیں, وہ دین ہے. یعنی دین صرف یعنی عبادت کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ
چند عبادات لے لیں، یعنی یا دین جو ہے وہ صرف وحدانیت کا نام بھی نہیں ہے، دین جو ہے وہ صرف معاملات کا نام بھی نہیں ہے، بلکہ ان سب کا جو مجموعہ ہے وہ دین ہے. یعنی آپ کا اللہ کی وحدانیت سے آپ شروع کیجئے، رسولوں پر ایمانیات سے شروع کیجئے، پھر عبادات بھی لے آئیے، پھر معاملات بھی لے آئیے، پھر پورا طرز زندگی، یعنی آپ کا جو ہے وہ سیاست، آپ کی معاشرت، آپ کی معاشرت، آپ کا جو ہے وہ ایجوکیشن، ہر سسٹم جو ہے وہ آپ اس کے بتیریں، آپ کا جو لاز ہیں، آپ کرمنل لاز جو ہیں جو شریعہ کے نام سے جو آئے ہیں، یعنی وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے تابع جب آپ کریں گے تو یہ اصل میں دین ہے. یہ دین کا جو ہے وسیع تر تصور ہے. اچھا، اور یہی کہا گیا ہے کہ یہی اس سے پہلے امتوں کو دیا گیا تھا، یعنی نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ، اور خاص طور پہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ 4 انبیاء کا نام کیوں لیا گیا. 4 کا خاص طور پہ اس لیے لیا گیا کہ یہ 4 وہ تھے کہ جنہوں نے خاص طور پر اس دین کی اقامت کر کے دکھائی. یعنی نوح علیہ السلام سے تو انسانیت کا ایک طریقے سے دوبارہ آغاز ہوا نا، یعنی طوفان نوح کے بعد تو کہتے ہیں کہ انسانیت ختم ہو گئی تھی اور ایک نئے طریقے سے زندگی شروع ہوئی. اور پھر ابراہیم علیہ، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام، ان سب نے جو ہے اس دین کو جو ہے وہ رائج کر کے دکھایا. تو اب عقیم الدین کا یہاں کہا جا رہا ہے کہ دین کا قائم کرنا، یعنی اس دین کو، یعنی یہ سمجھنے کی بڑی اہم بات ہے جو ہمارے سامعین ہیں یہاں، کہ یہ کوئی انفرادی زندگی کا معاملہ نہیں ہے. اور یہی ہمارے یہاں سب سے بڑی خرابی پیدا ہوئی کہ آج ہم جس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ہم نے دین کو اور اسلام کو اور اپنے مذہب کو شاید کوئی پرسنل میٹر کے طور پر جو ہے وہ اس کو رکھ دیا ہے کہ شاید یہ کچھ عبادات کا مجموعہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں بس نمازیں پڑھ لیجئے، روزے رکھ لیجئے، دس از واٹ اٹ از. اور یہ اصل میں جو انفارچونیٹلی دین کا تصور آیا ہے یہ عیسائیت سے آیا ہے. یعنی سینٹ پال نے جو کباڑہ کیا ہے اپنے عیسائیت کا، اس نے اسی کے ساتھ اس کا کپڑا کیا کہ اس نے جو ہے وہ جو پرسنل میٹرز ہیں اور جو نظام ہے اس کو 2 مختلف شکلوں میں، یعنی شریعہ کو اور عبادات کو 2 مختلف جو ہے وہ چیزوں کو الگ الگ کر دیا، اور دین کو جو ہے بس چند عبادات کا نام جو ہے وہ رکھ دیا. اور جو شریعہ جس کو کہتے ہیں کہ جو لاز ہیں، جو نظام ہے، جو دین کا اہم ترین حصہ ہے، اس کو کہا کہ نہ، اس کے لیے تو دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اسی سے پھر عیسائیت کا کباڑا ہوا کہ عیسائیت جو ہے وہ صرف چند ایک جو ہے وہ ہمارا ماورائی نظریات اور جو ہے وہ کچھ دعائیں اور کچھ عبادات کا مجموعہ بن کے رہ گئی، اور عملی زندگی میں اس کا جو ہے وہ اثر بالکل بھی نہ رہا. یعنی جو کرسچینٹی تھی وہ صرف جو ہے وہ ان کے چرچ تک رہ گئی، اور جو نظام حکومت تھا وہ پھر دوسرے لوگوں کے ہاتھ میں جاتا گیا. اور پھر جس طرح تباہی ہم نے دیکھی اس وقت جو ویسٹرن کنٹریز میں اور جو بھی عیسائیت کے علمبردار ممالک ہیں، یہی انفارچونیٹلی کچھ شاید ہمارے ساتھ بھی ہوا وقت کے ساتھ ساتھ، کہ کچھ ہمارے شاید دلوں میں پیدا ہوئے کہ بھائی دین کا تو مقصد صرف جو ہے وہ چند عبادات ہیں، اور اس کا نظام سے کیا تعلق ہے. تو یہ آیتیں بڑی زبردست ہیں اپنا شجاعت بھائی، جو اس کو دوبارہ یہ ریمائنڈر دے رہی ہیں ہمیں کہ شرع جی اس میں فاروق بھائی اگر ہم اس کو آج کی دنیا سے بھی جوڑتے چلیں نا آیات کو، تو یقیناً اس میں فائدہ ہوگا. یہ جو اقامت دین کی بات ہے، آپ نے بات رکھی تفصیل سے، جس طریقے سے جو ہے ہم میں کالج میں پڑھتا تھا، تو کالج میں کچھ لکھنے لکھانے کا شوق ہوا تھا، لیکن وہ خیر شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا تھا. تو میرے ذہن میں ایک جملہ آیا تھا، یہی اقامت دین اور فرائض کے حوالے سے جو ہے میں پڑھ رہا تھا، جو آپ نے ساری بات کی. تو میں نے آج بھی کہیں لکھا ہوا ہے اپنے کسی جگہ کہ ٹرانسفارمیشن آف اسپرچولیزم انٹو ریچولیزم. اور میں نے اس پہ کچھ اپنی خیالات کا اظہار کیا تھا. تو یہ ہوا ہے آج کے دور میں. آج مسئلہ کیا ہے، جو دین، جس دین کی ہم بات کر رہے ہیں، دین بات کر رہا ہے، وہ دین پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے، وہ دین اسمبلی میں ہونا چاہیے. عدالتوں سے وہ انصاف ملنا چاہیے جس کے بارے میں اللہ نے کہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكَم بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. 3 دفعہ یہ آیت آئی. تو اگر ہم گھر کے انفرادی فیصلے کر رہے ہیں، بچوں کی تعلیم کے کر رہے ہیں، شادی بیاہ کے کر رہے ہیں، نوکری حاصل کرنے کے کر رہے ہیں، اس میں حرام حلال کا خیال رکھنا ہے، کاروبار کر رہے ہیں تو سودی تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں تو یہ دین پوری زندگی ہے، پورا طرز زندگی ہے، پورا نظام حیات ہے. یہ دین، الدین کہتے ہیں زندگی گزارنے کے راستے کو. اب زندگی تو گھر میں بھی ہے، دفتر میں بھی ہے، بازاروں میں بھی ہے، سب جگہ ہے. اگر ہم بازار میں جا رہے ہیں تو بازار میں جانے کی باقاعدہ دعا ہے کہ آپ وہ دعا پڑھ لیں تاکہ شیطانی وساوس نہ آئے آپ. تو مطلب یہ ہے کہ یہ انفرادی جدوجہد بھی ہے، اجتماعی جدوجہد بھی ہے، ریاستی جدوجہد بھی ہے، سماجی اور معاشرتی جدوجہد بھی ہے.
اور زندگی کے سارے دائروں میں یہ مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، جس کی آج جو ہے ہم جس سے محروم ہیں انفارچونیٹلی۔ بالکل 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 ٹھیک کہا شجاعت بھائی آپ نے۔ اچھا، اسی سے پھر آیت نمبر 38 میں بھی اسی سے ریلیٹڈ ہی تھوڑا سا اور موضوع ہے کہ والذین استجابوا لربہم واقاموا الصلاۃ وامرهم شورى بینہم، کہ جس پہ اس صورت کا جو ہے وہ عنوان ہے وہ مما رزقناہم ینفقون، کہ جو اپنے رب کا حکم مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اپنے معاملات آپس کے مشورے سے چلاتے ہیں، اور ہم نے جو دیا اس میں خرچ کرتے ہیں۔ اب وہی جو آپ نے بات کی نا کہ دین کے جو اقامہ دین کی جو بات کی، قائم دین کی جو بات کی، اور جس کو آپ نے کہا کہ اصل میں تو یہ دین ہمارے پورے زندگی کے ہر شعبے میں ہونا چاہیے، تو اس دین کو زندگی کے ہر شعبے میں لانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ اقامہ صلاۃ کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں بھی دیکھیے کہ صلاۃ کا قیام کرتے ہیں، یعنی جی نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ جی یہ جی، ان سے میں کہوں گا کہ اہم غور، نکتہ ہے۔ اور جہاں بھی اقامہ کا لفظ آیا نا اس پہ غور کیجئے، یعنی کہ قرآن نے کیوں کہا اقامہ دین، کیوں کہا، یعنی یہ نہیں کہہ دیا کہ دین کو اپنا لو، اور یہاں اقامت الصلاۃ کیوں کہا؟ تو یہ اقامت کا جب نام آتا ہے نا تو اس کا اقامت کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسے قائم کرنا ہے، اپنی ذاتی زندگی تک نہیں محدود رکھنا ہے، اس کو پورے نظام میں لے کے آنا ہے۔ بے شک۔ آگے کہا جائے کہ وامرہم شورا بینہم، کہ اپنے اس کے مشورے سے چلاتے ہیں۔ تو مشورہ جو ہے اور مشاورت جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اچھا، یہ بھی بہت ایک تفصیل جو ہے موضوع ہے کہ مشاورت کے کیا کیا معنی ہیں، اور مولانا مودود نے بڑا زبردست اس کے اوپر جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے وہ اس کی تشریح بیان کی ہے کہ یہ بڑا، یعنی یہ بھی پورا ایک ڈیٹیلڈ موضوع ہے کہ مشاورت میں ہر وہ چیز آ جائے گی کہ آزادی اظہار رائے جو ہے وہ مشاورت، یعنی ہر آدمی کو اظہار رائے کا اسلام میں حق حاصل ہے کہ وہ مشورہ دے، پہلی چیز۔ پھر یہ کہ اس اظہار رائے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی فورس نہیں ہے، یعنی یہ جو ہے وہ آزاد ہے، یعنی بالکل کوئی نہیں کر سکتے کہ بھئی آپ نے یہی رائے دینی ہے۔ یعنی میں نے شجاعت کو جو ہے وہ رائے کا حق تو دے دیا ہے، لیکن رائے وہ وہی دے گا کہ جو میں اس کی طرف گھور کے دیکھ رہا ہوں کہ بس یہی کہنا ہے تم نے، یہ بھی نہیں ہو۔ پھر مشورہ دینے والے لوگ جو ہیں خاص طور پہ جو اہل اقتدار ہوں یا ڈیسیجن میکرز جو ہوں، وہ صاحب رائے بھی ہوں، یعنی جی اور سینسیبل صاحب علم بھی ہوں، یعنی ڈیسیجن میکر جو ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ مشورہ وہ دیں کہ جو اپنے ضمیر کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اور پھر جو ہے وہ آخر میں جو مشورہ ہو جائے تو اس کو جو ہے وہ سر تسلیم خم کر دیں۔ اب یہ اتنا اہم ٹاپک ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، ہماری پارلیمنٹس اور ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایز، اور یعنی ہارس ٹریڈنگ، اور فرسٹ آف آل ان کا یا سلیکشن نا سارا، بالکل یعنی 2 نمبر طریقے سے تو ان کا انتخاب میں دھاندلی، پھر اس کے بعد ان کے مشورے کس طرح ووٹ بکتے ہیں، اور پھر ووٹ بکنے کے بعد جو ہے وہ کس طرح گروپنگ ہو رہی ہے، کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ خوف خدا کی بنیاد پر جو ہے وہ اپنی اظہار رائے کا اظہار نہیں ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ رک رہا ہے کہ فیصلے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ معاف کرے، بنیاد پر اچھا، جو ہے وہ۔ یہاں فاروق بھائی ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، یہاں ایک باریکی ہے۔ وہ آپ نے آزادی اظہار کی بات کی، آزادی رائے کی بات کی، یقیناً رائے جو ہے وہ آزاد ہونی چاہیے، لیکن یہاں پہ جو ہے مجھے وہ دفتن علامہ اقبال کا جو ہے وہ ایک شعر یاد آ گیا، ایک آدھے منٹ میں کہتا ہوں، یعنی آزادی رائے کے بھی ایک مسئلے چل رہے ہیں ہمارے یہاں، ٹھیک ہے نا، اور ہم اپنی مرضی سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ تو علامہ نے فرمایا تھا کہ آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ بہت اچھا۔ یعنی ہماری فکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی لگامیں باندھی ہوئی ہیں، یعنی اگر وہ اس تدبر سے خالی ہے جو اللہ اور اس کے نبی نے دی ہیں، وہ والی آزادی کی بات ہو رہی ہے۔ یہاں کیونکہ سامعین بیٹھے ہیں، ناظرین بیٹھے ہیں، تو اس سے بچے بھی بیٹھے ہوں گے، تو اس سے کوئی غلط تصور نہ چلا جائے کہ جی اچھا آزادی ہے تو میرا جو دل چاہے نہ کرے۔ تو یہ بھی ایک چیز ہے، میں نے کہا وہ نہیں بہت اچھا پوائنٹ آپ نے رکھا کہ فکر و تدبر اور علم و فہم ہونا ضروری ہے، تبھی وہ جو آزادی اظہار جو ہے اس کا فائدہ ہوگا۔ بالکل بالکل۔ تو شورا سے تو میرا خیال ہے یہ 2 پوائنٹ ہی میں رکھنا چاہ رہا تھا، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سورہ زخرف سے کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیے کوئی، یا اپنا سورہ زخرف بھی یقیناً اصل میں یہ 3-4 صورتیں جو آئی ہیں ان میں بڑی مماثلت یہ ہے کہ یہ آگے پیچھے آئی ہیں، ان کے موضوعات ایک ہیں، ان کے زمانہ نزول ایک ہے، وہ ساری باتیں ہیں۔ اس میں جو یہاں پہ جو سورہ زخرف میں 2-3 پوائنٹ ہیں وہ یہ ہیں
ایک تو اس میں بات ہوئی ہے صورت کی، اگر میں احاطہ کرنا چاہوں مضامین کا، جی جی کہ ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمارا جس سے روز واسطہ پڑتا ہے وہ ہے سواری کی دعا ہے، کہ جی جی سواری کی دعا ہم سب کو یاد ہے. اب وہ اس کا ترجمہ بھی ہمیں آنا چاہیے، لیکن وہ سواری کی دعا کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ کفار جو تھے وہ نبی کا انکار کر رہے ہیں، آخرت کا انکار کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے جو آگے کی صورتوں میں آئی ہے. تو وہاں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں، ان کو کائنات کی اور ان کے نفس کی، ان کی اپنی زندگیوں سے مثالیں دے رہے ہیں جی جی کہ تمہارے یہ چاند سورج ستارے یہ سب اگر دیکھا جائے آج بھی، اگر ہم دیکھیں فروغ بھائی، تو یہ ساری کی ساری کائنات میری اور آپ کی خدمت کر رہی ہے. بالکل سورج خدمت کر رہا ہے، چاند خدمت کر رہا ہے، ستارے خدمت کر رہے ہیں، زمین میں کشش ثقل ہے ہمیں سنبھالتی ہے، ہوا میں آکسیجن ہے، زمین ہمیں جو ہے طرح طرح کے جو ہے وہ غذا فراہم کر رہی ہے، جانور پہ ہم سواری کر رہے ہیں، جانور کو ہم کھا بھی رہے ہیں. غرض یہ ہے کہ وہ جو ایک آیت پھر مجھے یاد آ جاتی ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. تو اسی میں ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دی یہاں پہ کہ وہ جو سواریاں جن پہ تو سوار ہو، یعنی وہ سواریاں اس وقت جانوروں کی سواریاں ہوتی تھیں، اونٹوں کی ہوتی تھی یا کشتیاں بھی ہوتی تھیں. تو پھر وہاں پہ یہ آیت آئی کہ یہ سبحان الذی سخر لنا ھذا، کہ یہ جو سواریاں ہیں جب ہم اس پہ سوار ہوتے ہیں تو ہم یہ دعا پڑھتے ہیں. ہماری دعا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی وہ ذات جو عیوب سے پاک ہے، ہم اس سے دعا کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں سبحان الذی سخر ھذا لنا، کہ اللہ یہ جو سواری، اب اس زمانے میں تو اونٹ ہوتے تھے یا جانور ہوتے تھے یا گھوڑا گاڑیاں ہوتی ہوں گی، آج کل جو ہے ہم جو ہے وہ جدید سواریوں میں، لیکن کانسیپٹ وہی ہے، جانور ہو سواری یا آج کی کوئی سواری ہو، کانسیپٹ وہی ہے کہ اس کو ہم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس کو ہمارے کنٹرول میں کر دے. اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں، اگر ہم جہاز چلا رہے ہیں، اگر ہم پانی کے جہاز چلا رہے ہیں، تو وہ ہمارے کنٹرول میں آ جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر کی ہے. بالکل تو ہماری یہ بساط نہیں ہے کہ ہم ان کو کنٹرول کر سکیں. سبحان الذی سخر ھذا لنا کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور ایک اور بڑی اچھی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم دعا تو مانگتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، لیکن بالآخر ہمیں جانا وہی ہے اللہ کی. ہماری جو آخری منزل ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ جہاں ہمیں جب پلٹ کے جانا ہے، وہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ کے سامنے ہم نے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کے جو ہے وہاں پہ بات کرنی ہے، یعنی اپنا حساب کتاب دینا. تو ایک تو یہ اس میں بات تھی سواری کے حساب سے، مطلب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو شعوری طور سے پڑھنا چاہیے. بالکل تو میرا چھوٹا بیٹا ہے، اس کو ظاہر لمبی دعا یاد نہیں ہو رہی، تو میں اس کو صرف اتنا سا حصہ یاد کرا دیا. میں نے کہا بیٹا آپ کہا کرو سبحان الذی سخر ھذا لنا، سبحان الذی سخر لنا ھذا. میں کو مطلب بتا دیا، میں نے کہا یہ جو سواری ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے کنٹرول میں کر. تو یہ ہونا چاہیے. اور پھر ایک ضمنی بات میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ میری بھی عادت ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ گاڑی میں سواری پہ بیٹھتے وقت ہی دعا پڑھیں، آپ ریپیٹ کرتے رہیں اس کو، کہیں جی تو یاد آ گئی آپ کرتے ہیں. دوسری اس میں ایک بات آئی ہے، وہ آئی ہے خدا کی مشیت اور رضا کے حوالے سے بھی ایک بات آئی. جی جی وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ چاہتا تو ہم خودوں کی پوجا نہیں کر سکتے تھے. ایسی قرآن میں آیت آئی، اللہ چاہتا تو اللہ ہمیں کہتے ہیں مال خرچ کرو، اللہ چاہتا تو خود ہی انہیں کھلا دیتا. اس طرح اس آیت میں، اس صورت میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہم تو وہ کریں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح، تو پھر یہ ساری چیزوں کے جواز پیدا ہو جائیں گے نا. اس طرح تو اللہ اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی مرضی سے جو ہے وہ سارے گناہ ہو رہے ہیں، بم پھٹ رہے ہیں، لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں. یہ تو ایک پھر سمجھانے کی بات ہے جو نبیوں نے سمجھائی، اور پھر ہمیں علماء نے سمجھائی کہ بھائی یہ اللہ کی مشیت ہے. اللہ نے جو ہے قرآن میں یہ فرمایا کہ ہم جو ہے تمہیں آزمائش کے لیے اس دنیا میں بھیج رہے ہیں، امتحان کے لیے بھیج رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم تمہیں دونوں راستے بتا دیں گے. اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تم میں شکر کرنے والا کون ہے، کفر کرنے والا کون. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ یہ آزمائش کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کا سامان ہے، سارے کا سارا دھوکے کا سامان ہے، اس میں کوئی، یعنی ہم اس میں مگن ہو جاتے ہیں. تو ان کا جو تھا کفار کے نزدیک یہ تھا معاملہ کہ وہ ایک تو یہ ان کی مسکنسیپشن تھی، وہ یہ بھول گئے تھے. اور وہ کہتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا اور دوسرے انبیاء سے بھی کہا گیا کہ یہ بڑے ہی معاشرے کے غریب غربا مسکین لوگ آپ کے ساتھ ہیں. اس طرح کا وہ تانا مانتے تھے. اچھا ان کا معیار کیا تھا؟ اس میں ایک اور ٹاپک کو کور کیا گیا، وہ یہ کہ ان کا معیار یہ تھا کہ اچھا نبی کسی امیر آدمی کو بنا دیتے.
یعنی اس زمانے میں جب دو شہر جو تھے وہ معروف تھے، طائف اور طائف اور مکہ، اور وہاں جس طرح مکہ پہ قریش کے سرداران تھے، بڑے بڑے سرداران تھے، وہاں طائف میں بھی ایک سردار تھا، وہ بہت بڑا تھا، جو کہہ لیں کہ وڈیرا کہہ لیں آج کی زبان میں تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کچھ امید لے کے طائف گئے تھے تو وہاں ان کے ساتھ اور برا سلوک کیا گیا، وہاں اس سردار نے کہا تھا کہ تم ہی رہ گئے تھے، اور اس نے یہ بات کہی تھی جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی ہے یہاں، کہ دو عظیم شہروں کے سرداروں میں سے بھی تو کوئی نبی ہو سکتا تھا۔ اس نے بڑے تکبر سے بات کہی، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کی بات کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا تھا۔ تو یتیم مطلب یہ ہے کہ معیار جو ہے، یتیم جی کی اولاد کو نبی کیوں بنا دیا، کوئی کوئی بڑا سردار بنا دیا جاتا ہے؟ ہاں، تو ان کا معیار یہی تھا، اور ان کا یہ بھی معیار تھا کہ جی بس یہی دنیا کی زندگی ہے، یہیں کھا پی لیں گے، مر جائیں گے، اور بس اللہ اللہ خیر سے اللہ، اور کیونکہ ہمارے پاس مال ہے، طاقت ہے، اقتدار ہے، تو اللہ ہم سے راضی ہے۔ تو یہ ایک مسکنسیپشن بھی ہے جس کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اور نبی کے انتخاب کا ظاہر ہے طریقہ وہ تو نہیں ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اللہ جو ہے یہ فضل ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے دے دیتا ہے، فرشتوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے اللہ اپنے کام کے لیے لوگوں کو چن لیتا ہے۔ تو یہ کچھ اس میں بات تھی سورہ زخرف میں، ہیں تو بہت ساری باتیں لیکن دو باتیں تھیں۔ چلے میں سورہ دخان سے کوئی ایک دو باتیں رکھتا ہوں۔ جی جی سورہ دخان جو ہے وہ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں، اور آیت نمبر 10 میں اس کا تذکرہ کیا ہے، جی جی قیامت بتایا، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ سورہ کا نام ہے۔ لیکن جو دو امپورٹنٹ موضوعات اس میں شروع کی آیت میں یہ بالکل نا، تو پہلا موضوع تو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اسے حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی، کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا کیونکہ ہم لوگوں کو متنبع کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے۔ امرن من عندنا انا کنا مرسلین، ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے، ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے۔ تو یہ آیتیں جو ہیں وہ انا انزلنا کے ساتھ ملا کر پڑھیں تو یہ جو ہم پہلے اس پہ بات کر چکے ہیں کہ قرآن کے نزول کی رات کا جو ہے وہ تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، اور جو ہے وہ انا انزلنا کو اور جو ہے وہ شہر رمضان الذی کی آیت ملائیں تو پھر یہ ان تینوں سے یہ جو بات واضح ہو جاتی ہے کہ رمضان کی جو راتیں ہیں اسی میں جو ہے وہ قرآن کا جو نزول کیا گیا اور اس کی جو ہے خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اور سامعین کے لیے تھوڑا سا میں اس حوالے سے وضاحت کر دوں گا کہ قرآن کے نزول کی جب بات کی جاتی ہے تو اس میں مفسرین اور جو صحابہ کرام کا اجماع ہے وہ دو چیزوں پہ ہے، کہ ایک تو یہ کہ رمضان کے اندر طاق راتوں میں سے کسی رات میں جو ہے وہ قرآن کا نزول شروع ہوا، یعنی پہلی وہی نبی کریم پر آئی، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز یہ کہی جاتی ہے کہ جو قرآن جو تھا وہ ام الکتاب اور لوح محفوظ پہ تو موجود تھا، وہ وہاں سے جو ہے وہ آسمان دنیا پر آ گیا، یعنی جو فرشتے اس کے بعد 23 سال تک نبی کریم پر جو قرآن لے کر آئے ہیں ان کو یہ سونپ دیا گیا، اللہ نے پہلے سے ساری چیزیں جو ہے وہ لکھ کے رکھی ہیں، تقدیر اور قدر ساری اس کے پاس ہی ہے۔ تو یہ دو معنی لیے جاتے ہیں کہ یہ پورا قرآن نازل نہیں ہوا، اس کے بعد 23 سال تک قرآن نازل ہوتا رہا ہے، تو قرآن کا آغاز ہوا ہے اور قرآن جو ہے وہ لوح محفوظ پر یہ سے جو ہے وہ فرشتوں کو جو ہے وہ دے دیا گیا۔ سو اس میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے فاروق بھائی۔ اس میں یہ بھی ایک چھوٹی سی بات ہے جو علماء نے سکھائی ہمیں، کہ جس انا انزلنا کا ذکر ہوا ہے وہ رات ہے جس میں پورا کا پورا قرآن یکمشت لوح محفوظ پہ آ گیا تھا۔ اس لیے لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال ہوتے ہیں کہ جی قرآن تو جو ہے وہ 23 سال میں آیا ہے اور کچھ مہینوں میں آیا ہے، تو یہ تو ایک رات کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں علماء کرام نے رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں یکمشت بیک وقت پورا کا پورا قرآن لوح محفوظ پہ نازل کر دیا گیا تھا، اور وہاں لوح محفوظ سے بتدریج حسب ضرورت اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق وہ قلب اطہر پہ اس کا نزول ہوتا رہا، جبریل امین اس کو اللہ کے حکم سے لاتے رہے، تو وہ 23 سال کچھ مہینوں میں اس کا نزول مکمل ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور یہاں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں جو ہے وہ حکیمانہ فیصلے کیے جاتے ہیں، تو یعنی کہ جو لیلۃ القدر کی راتوں کے حوالے سے کہا جاتا ہے، اسی لیے اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آئندہ سالوں کے حوالے سے جو انسان کے معاملات ہیں وہ سارے اس رات کے اندر جو ہے وہ لکھ دیے جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد کی جو وہ اصل میں اس سورہ کا موضوع بھی ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ یہ جو قریش مکہ جو تھے ایک زمانے میں تو انہوں نے شدید نبی کریم کے ساتھ جو بھی رویہ اختیار کیا، لیکن اندر سے جانتے ضرور تھے کہ حق اور سچ اسی آدمی کے پاس ہے۔ تو
ایک دفعہ کہتے ہیں کہ یہی جو آپ نے بات کیا واقعہ طائف کے بعد، اور ایک دفعہ جب نبی کریم ان کے ظلم سے اور جو معاشی بائیکاٹ جو ان کا ہوا شیب طالب کی گھاٹی کے اندر، اس کے بعد اتنے شدید یعنی نبی کریم کی پریشان ہو گئے کہ نبی کریم کے منہ سے ایک دفعہ یہ دعا بھی نکل گئی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم کو تو نے جو ہے وہ قحط سالی میں مبتلا کیا تھا، کیا ان کو بھی قحط سالی میں کیوں نہیں مبتلا کرتا، تاکہ ان کو کچھ احساس ہو کہ کس طرح یہ میرے ساتھ جو ہے اور میرے اصحاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ اور کہنا یہ ہے کہ اس کے بعد ایسا ہی ہوا کہ مکہ پر بڑا شدید قحط آیا کئی سالوں تک نا، یعنی اس حد تک قحط آیا اپنا شجاعت بھائی، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس، اور لکڑیاں اور پتے، اور یہ مکہ کے عام لوگوں نے یعنی کہ اور وہاں کے سرداروں تک نے جو ہے وہ یہ حالت ہو گئی۔ تو وہ پھر اس کا قرآن کہ پھر نبی کریم کی حقانیت کا تو علم تھا، اب وہ پہنچ گیا نبی کریم کے پاس کہ اے محمد تم ہی اپنے خدا سے دعا کرو کہ کسی طرح جو ہے وہ ہماری قحط سالی سے جو ہے ہماری جان چھٹے، یہ تو ہمیں بالکل ہی مارے ڈال رہی ہے یہ قحط سالی۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ نبی کریم نے ان کے لیے دعا تو کر لی اور قحط سالی ختم ہو گئی، لیکن ہٹ درمی جو ہے وہ ان کی وہ ختم نہیں ہوئی، یعنی اس کا جو ہے وہ عنایتوں کے اندر جو ہے وہ تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ کہاں ہے کہ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، کہ اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے، حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا، پھر بھی یہ اس کی طرف جو ہے ملتفت ہونے والے نہیں ہے۔ تو اس کا جو ہے وہ پھر آگے سارے آیتیں آ رہی ہیں کہ جو ہے وہ، اور اسی پہ دخان کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اصل میں تو ان کو آخرت نہیں پکڑنا ہے، دنیا میں تو یہ ان کو اللہ کتنی ہی، اور پھر اس کے بعد بلکہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ کی اور فرعون کے زمانے کی بھی ساری علامات بتائی گئی کہ ان کا بھی معاملہ یہ تھا کہ کہتے تھے کہ نشانیاں دکھاؤ، نشانیاں دکھائیں، پھر نہیں مانتے تھے، عذاب آئے، عذاب ٹال دیے نبی نے، پھر نہیں مانتے تھے۔ تو اصل میں ان کی ہٹ درمی جو ہے اس کا معاملہ کچھ اور ہے، یہ اندر سے جو ہے وہ یہ ہٹ درم ہے، اور یہ چاہتے نہیں ہیں۔ باقی یہ کہ مسئلہ ان کا جو ہے وہ جو ہے وہ علامات کا آنا اور نبی کا کوئی جو ہے وہ معجزہ دکھا دینا نہیں ہے، اس کے باوجود جو ان کو جو ہے وہ ایمان لے کر جو ہے وہ نہیں آنا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ کچھ اس طرح کے موضوعات جو ہے وہ آگے پھر سورہ دخان کے اندر جو ہے آخرت کے حوالے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو میرے خیال ہے کوئی 3-4 منٹ ہی ہیں، کوئی سورہ جاثیہ سے کوئی ایک آدھ پوائنٹ آپ رکھنا چاہیں تو رکھیے۔ جی، سورہ جاسیہ میں جو بات ہے وہ ایک تو دہریت کہہ لیں آپ، اس کی ہم نے کہا ہے کہ کچھ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اور دوسرا جو ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ اس میں صرف یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کا نام جو ہے سورہ جاسیہ، جاسیہ اصل میں 28ویں آیت میں آئی ہے، اس کا جو اگر آپ لٹرل میننگ لیں گے تو وہ یہ بنتا ہے کہ گھٹنوں کے بل گرا کے کسی کو اپنے سامنے لے آنا۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو انکار کر رہے ہیں ہر چیز کا، توحید کا، آخرت کا، مان کے نہیں دے رہے ہیں، اور یہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس یہ محمد کہتے ہیں پتہ نہیں کون سی زندگی ہے، کیا ہے، کس طرح سے ہوگا، بس یہی زندگی ہے۔ تو وہ ان کو بتایا جا رہا ہے، تنبیہ کی جا رہی ہے کہ بھائی یقیناً ایک دن جب آپ ہمارے پاس آئیں گے تو یہی گروہ جو اس وقت اکڑے ہوئے ہیں، یہ گھٹنوں کے بل پڑے ہوئے مار رہے ہیں۔ وہ جاسیہ کا لفظ یوز ہوا تو اس لیے اس کا نام ہے۔ اور یہاں پہ یہ ان کا کانسیپٹ یہ تھا، دہریت کا بھی جو لفظ ہے نا، یہ اس جو ہے سورت میں جو ہے وہ بھی ہے دہریت کا، کہ یہاں پہ جو ہے اس میں دہر کا لفظ ہے، سورہ دہر بھی ہے اس میں، سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں، اس کا مطلب زمانے سے ہے، اور زمانے سے یہ ہے کہ یہ یعنی زمانے ہی میں مگن رہنا، زمانے ہی میں مگن رہتے ہیں وہ، اور زمانے ہی میں جو ہے وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں ساری کی ساری۔ تو وہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ زہر جو ہے، ایک سیکنڈ ہولڈ کیجیے گا۔ تو زندگی میں جو ہے آپ مگن رہتے ہیں، اور زندگی میں ہی جو ہے آپ اپنی گزار دیتے ہیں، کہ بقول اقبال جو ہے وہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے، مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق۔ تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں کی زندگی ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس لیے دہریت اسی سے نکلا ہے کہ وہ شخص یا وہ سوچ یا وہ طرز زندگی، مٹیریلزم۔ لادینیت بھی کہتے ہیں اس کو، ایتھیسٹ بھی کہتے ہیں اس کو، ایتھیزم بھی کہلاتا ہے یہ، کہ بس یہ دنیا ہے، یہی زندگی ہے، یہیں جینا ہے، مرنا ہے، اور بس یہی ہم کر لیں گے۔ تو یہ بہت غلط کانسیپٹ تھا، اس لیے کہ اگر ایسا سمجھانے کے لیے ہے یہ، کہ میرے آفس میں ایک ہندو کام کرتا تھا، تو میں اس کے ساتھ کبھی کبھی بیٹھ جاتا تھا، تو ایک دن اس نے کہا کہ شہزاد بھائی میں آپ کے ساتھ نا بات نہیں کروں گا۔ تو مجھے ہوا، میں نے کہا کیوں، خیریت کیا ہوا؟ کہنے لگا نہیں آپ ایسی بات کرتے ہیں، میرے پاس جواب ہی نہیں ہوتا ہے۔
تو میں نے اس کو ایک دن یہ جملہ کہا تھا جو میں شیئر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا یار اس کا نام جیتش تھا. میں نے کہا جیتش کبھی تم نے سوچا ہے کہ ایک شخص ہے وہ ظلم کر رہا ہے دنیا میں, اور ظلم اور ظالم جو ہے وہ پس رہا ہے, اور وہ ظالم مر جاتا ہے, اور مظلوم جو ہے مر جاتا ہے, ظالم عیاشی کر رہا ہے, ساری زندگی کی نعمتیں کر رہا ہے. تو یہ ناانصافی نہیں ہے؟ تو کہتا تھا ہاں ناانصافی. تو میں نے کہا پھر عقل کو تمہاری سوچنا چاہیے نا, کوئی ایسی عدالت ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں پہ انصاف ملے. ایسی الٹپ بن گئی ہے دنیا کی, مطلب ایسی ہوتا رہے گا. تو وہ خاموش ہو جاتا تھا. تو یہ یہاں سمجھانے کی ضرورت ہے اس صورت کے اندر کہ بھائی ایک مقام, ایک عدالت, ایک جج ایسا ہے اور ہونا چاہیے. اور یہ دنیا ایسی چل گئی, مطلب ایک دکان تک تو چل نہیں سکتی ہے. یعنی آپ ایک دکان کھولیں اور اس کو چھوڑ کے چلے جائیں تو کیا وہ خود ہی چلے گی؟ ایک پانی کا جہاز, ایک ہوائی جہاز, کوئی بھی آپ لے لیں, وہ خود سے نہیں چلتا. اس کو چلانا پڑتا ہے, اس کو چلانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے. ہم اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, لائٹ جل رہی ہے, کمپیوٹر چل رہا ہے, اس کا کوئی نظام ہوگا نا. اگر پیچھے سے سپلائی ختم ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا. لیکن ایک یہ معصوم سی دنیا ہی کائنات ہی ہے جس کے بارے میں ہم نے یہ تصور کر لیا ہے کہ جو کوئی دھماکہ ہو گیا تھا اور اتفاقیہ ساری چیزیں بن گئی ہیں. کیسا حسین اتفاق ہے فاروق بھائی, کہ اللہ جانے لاکھوں سالوں سے, کروڑوں سالوں سے 1 سینٹی میٹر یا ملی میٹر نہ سورج ادھر سے ادھر ہو رہا ہے, نہ چاند ادھر سے ادھر ہو رہا ہے. ہوا کی آکسیجن بھی ختم نہیں ہو رہی ہے, کروڑوں سال ہو گئے. مطلب یعنی یہ عجیب اتفاق ہے. تو یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ جو ہے دہریت والی سوچ نہیں ہونی چاہیے, اور یہ جو ہے ہماری زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے جس میں جو ہے ہمارا سارا حساب کتاب ہونا ہے. اور یہ پھر ہم اگر یہ سوچ آ جاتی ہے تو پھر ہم خواہش کے بندے بن جاتے ہیں. میرا یہ دل چاہ رہا ہے, میں یہ کروں گا, میں یہ کروں گا. اور پھر کراچی میں نعرے سننے کو ملتے ہیں, میرا جسم میری مرضی. اور پھر وہ جو رائے کی ہم بات کر رہے تھے, تو جب یہ چیز آ جائے اور جب آپ کا نفس آپ کا خدا بن جاتا ہے, قرآن میں آیا بھی ہے کہ تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا. تو علماء نے اس کی تشریح فرمائی کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص نفسانی گھوڑے کے اوپر اپنے بیٹھ کے چلتا ہے. یہ جو روزہ آج ہمارے پاس آیا ہے لعلکم تتقون کی آیت ہے, یہ اسی لیے آیا ہے کہ ہم اپنا تزکیہ نفس کریں, ہم صبر کریں. صبر صرف اسی میں نہیں ہوتا ہے. صبر کا مطلب الٹا ہم لے لیتے ہیں کہ جو چیز ملی نہیں تو میں نے صبر کر لیا. یہ نہیں ہے. صبر تو یہ بھی ہے کہ میرے پاس پوری طاقت ہے. فاروق بھائی فرض کریں آپ نے میرے سے زیادتی کی اور میں پوری طاقت ہے اور میں حق میں ہوں, لیکن میں پھر صبر کر جاؤں, درگزر کر جاؤں. اور نیکی بھی ایسی ہے کہ وہ نیکی کے بارے میں بھی جو ہے کچھ ایسے لوگ ہمیں نظر آ جاتے ہیں کہ وہ جو کہا نا کسی نے کہ رکا جو ہاتھ تو پارسا بن گئے, نہیں یہ پارسائی, یہ ہے نارسائی. یعنی مجھے ابھی جو ہے گناہ کا موقع نہیں ملا ہے, اس لیے میں اسی میں خوش ہوں. ایسی بات نہیں ہے, اللہ محفوظ رکھے. مطلب کچھ لوگوں کو موقع نہیں ملتا ہے اس لیے وہ بڑے متقی نظر آ رہے ہوتے ہیں. ٹیسٹ اس وقت ہوتا ہے کہ پتہ اس وقت چلتا ہے جب ٹیسٹ ہوتا ہے, تو وہ تقویٰ ہا ہونا والی جو بات. تو لہٰذا نفس کا بندہ ہمیں نہیں بننا چاہیے. ہمیں یہ مہینہ ہمیں جو ملا ہے رمضان کا, یہ اسی لیے ملا ہے کہ ہم تزکیہ نفس کریں. شیطان تو کہتا ہے نفس لوامہ یہ بھی کر, یہ بھی کر, شیطان بھگاتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جو ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی ضرورت ہے. جزاک اللہ شہزاد بھی بڑا اچھے طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اس کو کنکلوڈ کیا. تو میرا خیال ہے ہمارا وقت بھی ہوا چاہ رہا ہے, تو جی بالکل. اسی پہ ہم جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں اپنے آج کے اس پوڈ کاسٹ کے کہ اللہ تعالیٰ میں نفس کا بندہ نہ بنائے, اپنا بندہ بنائے, اور اس کی بتائے ہوئے طریقے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے دین آمین کے لیے جو ہے وہ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. انشاءاللہ کل تمام لوگوں سے ملاقات ہوگی 26 چیپٹر کے ساتھ. اس وقت تک کے لیے اجازت دیا. شہزاد بہت شکریہ, آپ تشریف لائے ہمارے ساتھ آج. آتے بہت رہیے. شکریہ. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.